الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو زمانہ چل رہا ہے وہ الیکشن کا زمانہ ہے، ووٹنگ کا زمانہ چل رہا ہے، اور آدمی اپنی موہوم جیت کو ثابت کرنے کے لیے یا جیت حاصل کرنے کے لیے اس جمہوری ملک میں یا اس جمہوری دنیا میں کیا کیا پروپیگنڈا استعمال کرتا ہے، اور موہوم جیت کے لیے، اور آخر جیت بھی جاتا ہے لیکن وہ جیت اس کی کتنے دنوں کی ہے، اور اس جیت پر اسے ثواب ملے گا یا عقاب ملے گا، جنت ملے گی یا جہنم، یہ کچھ نہیں سوچتا۔ کچھ دیندار لوگ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن آدمی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ عام طور پہ اس میدان کے جو شہ سوار ہیں، جو میدان کار ہیں، عام طور پر دینداری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن مجموعی اعتبار سے یہ جو امت ہے یہ گمراہ نہیں ہوگی، یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ لوگ بھلائی پر ضرور رہیں گے مجموعی طور پر، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی جی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْكَافِرِينَ تَنفَعُ الْفَاسِقِينَ تَنفَعُ الْمُنَافِقِينَ، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ یاد دہانی کرانا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کوئی بھی کام آدمی وہ دنیا کا سمجھتا ہو، دین سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ وہ تو عیسائیوں کا معاملہ ہے کہ جب تک وہ گرجا گھر میں رہتے ہیں تو وہ گرجا کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، عیسائیت کا پابند سمجھتے ہیں، اور جہاں وہ گرجا سے باہر ہوئے تو وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد خیال کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام نے کسی کو بھی کبھی بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے، مطلق آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ بالکل آدمی آزاد ہے، بے مہار ہے، بے لگام ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس کو حدود اور قیود کے اندر رکھا ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ اسے مقید کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے۔ اب چاہے آپ سیاست کو ہی لے لیں، آدمی بلکہ ہم لوگوں کے سامنے جب سیاست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور پر آدمی کیا سمجھتا ہے کہ سیاست کے معنی دھوکہ دہی، سیاست کے معنی غداری اور چال بازی، یہ معنی تصور کرتا ہے، خیال کرتا ہے۔ اور سیاسی آدمی جب کہا جائے تو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ سیاسی آدمی وہ جو سب سے بڑا مکار ہو، سب سے بڑا دھوکے باز ہو، وہ بڑا سیاسی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں دوستو، لفظ سیاست جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی سے نکلا ہوا ہے۔ ساسا یسوس و سیاستن کے لفظی جو ترجمہ ہے اس کا کیا ہے؟ نظم و انتظام کرنے کا ہے۔ حکومت کے جو کام ہیں انہیں منظم کرنے کا ہے، انہیں صحیح سے کام انجام دینے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ لیکن آج سیاست کو لوگوں نے اسے گندا کر دیا ہے۔ تو پہلی چیز میرے محترم بزرگوں دوستو، سیاست میں، الیکشن میں، ووٹنگ میں جو آتے ہیں نمبر پر، وہ امیدوار ہے جو الیکشن لڑنے والے ہیں۔ الیکشن لڑنے والا گویا آپ کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہوتا ہے، دعوے دار ہوتا ہے۔ ایک وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں یہ جو کام ہے اس کام کا میں لائق ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت ہے، ایک دعویٰ تو اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور دعوے بھی کیا کرتے ہیں وہ کہ اگر میری حکومت بنی، اگر تم نے مجھے منتخب کیا، اگر میں جیتا تو میں سڑکیں بناؤں گا، کالجز بناؤں گا، یونیورسٹیاں بناؤں گا، اور فلاں چیز بناؤں گا، اور لوگوں کو یہ سہولتیں پہنچاؤں گا، یہ کروں گا، تمام دنیا بھر کی باتیں اور دعوے وہ کیا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہ آدمی اپنے آپ کو اس بات کے لائق سمجھتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے، اس کے لائق ہے۔ اور دوسرا دعویٰ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ امانت دار بھی ہے، وہ خیانت نہیں کرے گا۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے تو یہ
کہ آدمی جو امیدواری کے لیے کھڑا ہو، جو امیدوار بنے، سب سے پہلے وہ اپنا احتساب کرے کہ آیا میرے اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یا میں اس بوجھ کو اٹھا پاؤں گا یا نہیں اٹھا پاؤں گا، امانت کو ادا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ آدمی خیال کرے، تصور کرے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو امانت کا صحیح معنی میں مستحق نہ ہو پھر بھی وہ امانت کو اٹھائے تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نااہل امانت کو اٹھانے والے بن جائے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو آدمی اگر اس لائق ہے تو اس لائن میں آئے، اس میدان میں اترے، اور اصل کیا ہے، آدمی بچتا رہے۔ اصل مسلمانوں کو، لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود انتخاب کریں کہ بھئی تم ہماری طرف سے کیا کرو، ہماری نمائندگی کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مانگتا، حکومت کا کوئی شعبہ، کوئی عہدہ طلب کرتا، اور آپ اس کے اندر قابلیت نہیں پاتے تو آپ اس سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا تو آپ نے منع فرما دیا تھا، اور اگر آپ صلاحیت اور قابلیت دیکھتے تو آپ وہ عہدہ اس کو دے دیا کرتے تھے، جیسے کہ خلفائے راشدین کا مسئلہ ہوا۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر آدمی کسی عہدے کا سوال کرتا ہے اور اس کے اندر وہ قابلیت بھی نہیں ہے اور اسے وہ عہدہ مل جاتا ہے تو اس کی مدد نہیں ہوتی ہے، مدد نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل کے اندر خیال بھی نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے اسے قابلیت بھی دی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، امین بھی ہے، پھر بھی زبردستی اسے ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کی اعانت کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ پہلا مسئلہ تو امیدوار کا ہو گیا کہ امیدوار ایسا ہو کہ جو لائق ہو، اور دوسرا مسئلہ کہ امانت دار بھی ہو، خائن نہ ہو، اس لیے کہ شخصی معاملہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ پاک صرف اس سے نہیں پوچھے گا بلکہ اس کے ماتحتی میں رہنے والے جتنے ہیں سبوں کے بابت اللہ پاک پوچھے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک کیا ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی جنتا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں حاکم بنایا تھا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تم نے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا، کیسا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا۔ اللہ پاک ایک ایک چیز کو پوچھ کر رہے گا۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا امیدوار کا۔ اور اگر واقعی کسی کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی اپنے آپ بھی دعوے داری کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کہا تھا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے حاکم بنا دو، اس لیے کہ انہیں اعتماد تھا کہ میں اس لائق ہوں، میں امین بھی ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے اس امانت کو اٹھانے کی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، آدمی بن سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی دور رہے، لیکن اگر بنا دیا جائے پھر وہ محنت کرے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ ووٹ کا ہے۔ ووٹ کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ شریعت کی نگاہ میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ووٹ کو آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے، ووٹ ڈالنا نہ ڈالنا سب برابر سمجھتا ہے۔ بعض لوگ تو ووٹ سے گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، یہ تو سیاست والوں کا کام ہے، ووٹ ڈال کر کیا کریں گے، لائن میں لگ کر کیا کریں گے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کے مقابل جو ظالم کھڑا ہوا ہے اس کا ایک ووٹ بڑھے گا اور وہ جیت جائے گا، پھر آپ پر ظلم ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو ووٹ کی جو پہلی حیثیت ہے وہ شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، اور قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ گواہی کو سیدھی دو، اگرچہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ آتی ہو، تمہارے گھر والوں کے خلاف کیوں نہ آتی ہو، تمہارے عزیز و قارب کے خلاف نہ آتی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اللہ کے لیے آدمی گواہی دے، شہادت دے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا اللہ کے لیے شہادت دو، گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تم پر اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، عدل کرو۔ آدمی یہ نہ دیکھے کہ میری برادری کا آدمی کھڑا ہے تو میں اسے ووٹنگ کروں گا،
میری قوم کا آدمی کھڑا ہے تو میں اسے ووٹنگ کروں گا، بلکہ آدمی کیا دیکھے کہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، یہ امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ پہلا ووٹ کا شرعی مسئلہ کیا ہے کہ وہ شہادت کا اس کا حکم ہے، اور دوسرا کیا ہے، یعنی یہ جو شہادت کا مسئلہ ہے، آدمی جسے ووٹ دیتا ہے گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے نزدیک یہ آدمی امانت دار ہے اور یہ خائن نہیں ہے اور یہ کیا اس لائق ہے۔ اگر آپ نے غلط آدمی کا انتخاب کیا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو ووٹ سب سے پہلی حیثیت اس کی شہادت کی ہے، اور دوسری حیثیت کیا ہے، سفارش کی ہے، کہ اگر اچھی سفارش کسی نے کی تو اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کا حصہ بھی اسے ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا حصہ بھی، اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ اگر ہم نے کسی کے حق میں ووٹ ڈالا گویا کہ ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ تو کہ اس لائق ہے، تو امانت دار ہے، اگر وہ اچھے کام کرے گا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، دنیا کے اندر بھی ہمیں معاملہ ہوگا اور آخرت کا بھی معاملہ ہوگا، اچھا کام ہمارا اگر ہوگا تو۔ اور اگر ہم نے بری سفارش کی، ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، ہم نے پھر بھی اس کی سفارش کی تو اس کا وبال بھی ہم پر پڑے گا۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے ایک ووٹ ڈال دیا بات ختم، بلکہ اس سے قوم و ملت کا مفاد وابستہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، وکالت ہے، کہ آدمی وکیل بناتا ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ وکیل بنانا ہے، کہ بھئی ہر معاملے کو میں لے کر نہیں جا سکتا ہوں، بلکہ ہم کیا اسے اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، جو کھڑا ہونے والا ہے امیدوار ہے، ہم اسے اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں۔ اب آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے امانت دار کو مجھے نمائندہ بنانا ہے، یا خائن کو بنانا ہے، غدار کو بنانا ہے۔ یہ 3 حیثیتیں ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اور شہادت کو آدمی بالکل نہ چھپائے، اس سے جی نہ چرائے، کہ جو شہادت کو، گواہی کو چھپائے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم اللہ کے نزدیک کون ہوگا کہ جو شہادت کو چھپاتا ہو، جو گواہی کو چھپاتا ہو۔ آدمی ووٹ نہیں ڈال رہا، شہادت چھپا رہا ہے، گواہی چھپا رہا ہے۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا گیا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ شہادت کو، گواہی کو نہ چھپاؤ، کہ جو بھی گواہی کو چھپائے گا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو بھی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے سیدھی سچی گواہی دو، شہادت کو قائم کرو۔ آدمی خوب غور کرے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں کسے ووٹ ڈال رہا ہوں، میرے اس ایک ووٹ کے ذریعے سے یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مشترکہ مسئلہ ہے، قوم و ملت کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، کہ میں نے یہ ووٹ ڈال دیا، ایک اگر غلط ڈالا اور غلط حکومت آ گئی تو کیا ہوگا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر کے مجھے اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دہی کرنی ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ سوچ کر کے ووٹ ڈالے۔ کسی کے خوف سے، کسی کے لالچ کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے آدمی ووٹ نہ ڈالے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، انتخابات کے اندر ووٹوں کو بیچا جا رہا۔ ووٹوں کا بیچنا ناجائز و حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طریقے سے گواہی چھپانا اور گواہی، حق والی گواہی نہ دینا حرام ہے، ایسے ہی ووٹوں کو بیچنا، گواہی کو بیچنا، یہ سخت حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا جو بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اور صحابہ کہنے لگے اور پھر؟ حضور نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، کہ سن لو، جھوٹ بات بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا گناہ ہے۔
आदमी ने छोटा गुनाह किया, नमाज के जरिए से माफ, छोटा गुनाह किया वुजू के जरिए से माफ, आदमी ने छोटा गुनाह किया घर से वुजू करके चला ये माफ, लेकिन बड़ा जो गुनाह होगा बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये ऐसा गुनाह नहीं है कि अपनी जात तक महदूद है, बल्कि ऐसा गुनाह है कि दूसरों तक भी है। कि आदमी ये सोचे कि अगर उसने वोट नहीं डाला या शहादत उसने नहीं दी, गवाही उसने नहीं दी, उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा, अगर अच्छे उम्मीदवार को आपने वोट दिया तो क्या होगा कि वो जितने अच्छे काम करेगा उसका सवाब आपको मिलेगा, और अगर उसने गलत काम, अगर आपने अच्छे आदमी को वोट नहीं दिया, गलत आदमी को वोट दिया, तो जितने गलत काम वो करेगा आपको उसका वबाल भुगतना पड़ेगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। दुनिया की भी परेशानी, आखिरत की भी परेशानी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतरीन शख्स अल्लाह के नजदीक वो है कि जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को उड़ा दे। अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरिही, कि आज क्या कर रहे हैं कि वोटों का आदमी बेच रहा है, थोड़े से चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर आदमी अपना वोट बेच डालता है, पूरी कौम और मिल्लत का वो सौदा कर लेता है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है उम्मीदवार के अंदर, कि सबसे पहले लायक कौन है, अमानतदार कौन है, खाइन तो नहीं है, वो अमानत को उठा सकता है नहीं, ये देखना है। अगर दो उम्मीदवार हैं उसमें ज्यादा काबिल कौन, ज्यादा अमानतदार कौन, जो ज्यादा अमानतदार है उसे इंतखाब करना है। लेकिन अगर दोनों ही जालिम हैं, अब उन दोनों में से हमें देखना है कि कौन बड़ा जालिम है, कौन छोटा है। इसलिए कि छोटा फिर भी छोटा है। हमें जिस तरीके से नजासत को जायल करने के लिए अगर कोई चीज नहीं मिल रही, थोड़ी ही चीज मिल रही है, तो इसी तरीके से इस चीज को खत्म करने के, जालिम को हटाने के लिए छोटे जालिम का भी आदमी साथ दे सकता है। दिल से ना हो, गुंजाइश है, यहां पर भी वोट देने की गुंजाइश है, फिर भी यानी बेहतर है कि आदमी वोट दे, ताकि बड़े से जो बड़ा शर है, जो बड़ा शैतान है, उससे उसकी हिफाजत हो। अपना वोट न छुपाए, अपने वोट को जाय न करे, बल्कि जाकर के वोट दे। इसलिए और ये सोचते हुए वोट दे कि मुझे अल्लाह के यहाँ पर जवाबदेही करनी होगी, अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। किसी से डरे नहीं, किसी की लालच में ना आए, पैसों के जोम में ना आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सोच करके दे अल्लाह के मुझे जवाब देना है, और ये सारी चीजें जब सोचेगा वो सही तरीके से वोट देगा। वोटों के चक्कर में अपनी दुनिया, अपनी आखिरत खराब नहीं करेगा। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि वोटों के चक्कर में आते हैं, एक वोट की जगह दो दो वोट डालते हैं, तीन तीन वोट डालते हैं, चार चार वोट डालते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आदमी क्या करे, अपना हक है, अपना हक अदा करे, अपना एक वोट डालकर आए, माजूर हैं उनको लेकर जाए, उसके लिए गुंजाइश नहीं है दूसरों का वोट डाले। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।